اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک ماذا احل لهم قل احل لکم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ فکلوا مما امسکن علیکم واذکروا اسم اللہ علیہ واتقوا اللہ ان اللہ سریع الحساب اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا آتيتموهن اجورهن محسنين غير مصافحين ولا متخذي اخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے چھٹے پارے کی سورہ مائدہ کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، بعظمت مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کی آیات میں ان چیزوں کا ذکر فرمایا جو چیزیں اللہ نے اپنے بندوں پر شفقت اور محبت کی وجہ سے حرام فرما دی، اس لیے کہ ان چیزوں کے استعمال میں بندوں کے لیے نقصان تھا، جسمانی نقصان تھا یا روحانی نقصان تھا۔ ایسی چیزوں کی فہرست ایک ذکر کی گئی، مردار ہے، بہتا ہوا خون ہے، خنزیر ہے، اللہ غیر اللہ کے نام پر نامزد کیا ہوا جانور ہے، جو گلا گھٹنے سے مر جائے، جو چوٹ لگنے سے مر جائے، جو گر کے مر جائے، جو ٹکرا کے مر جائے، جس کو کسی درندے نے کھا لیا ہو، جو کسی عبادت گاہ پر ذبح کیا گیا ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں بندوں کے لیے حرام۔ تو قدرتی طور پر سوال پیدا ہوتا ہے، جب یہ چیزیں حرام ہیں تو پھر بندوں کے لیے حلال کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہی جواب دیا
کہ حرام جو چیزیں تمہارے لیے ہیں وہ تو بہت تھوڑی سی ہیں جن میں تمہارا نقصان تھا جسمانی یا روحانی، لیکن حلال کا دائرہ تو بہت وسیع ہے، چند چیزیں چھوڑ کر کے باقی ساری حلال چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ فرمایا یسألونک ماذا احل لہم، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا حلال کیا گیا ہے ان کے لیے، تو آپ فرما دیجئے احل لکم الطیبات، تمہارے لیے تمام کے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کی گئیں، وہی چیزیں حلال کی گئیں جو پاک ہیں، اور جو چیزیں ناپاک تھیں اللہ نے ان کے نقصان سے بچانے کے لیے اپنے بندوں کو حرام کر دیا، جیسے خنزیر حرام، مردار حرام، تو یہ سب نجس چیزیں ہیں، یا ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے بندوں کے مزاج میں، اخلاق میں گراوٹ پیدا ہو، جیسے درندے ہیں، پھاڑ کھانے والے جانور ہیں۔ جس طرح آدمی کی ساتھ میں رہنے سے، سوسائٹی سے آدمی پہ اثر ہوتا ہے، ایسے ہی آدمی جن غذاؤں کو کھاتا ہے ان غذاؤں کے بھی آدمی پر اثرات ہوتے ہیں۔ حلال کھانے کے اثرات الگ ہیں، حرام کھانے کی نحوستیں الگ ہیں۔ ایسے ہی وہ جانور جو پھاڑ کھاتے ہیں جانوروں کو، ان میں درندگی ہے، دوسرے پر حملہ کرنا، اس کو پھاڑ کھانا، یہ اچھی صفت نہیں ہے۔ ایسے جانوروں کا گوشت اگر آدمی کھائے گا تو اس کے اندر بھی درندگی کے جذبات پیدا ہوں گے، دوسروں پر، کمزوروں پہ حملہ آور ہو جائے، کمزوروں کو دبا لے، ان کا مال کھا جائے۔ اس لیے شریعت نے جتنے بھی درندے تھے، پھاڑ کھانے والے جانور، ان تمام جانوروں کا گوشت حرام کر دیا۔ چیتا ہے، شیر ہے، بلی ہے، اسی طریقے سے جتنے بھی پھاڑ کھانے جا، بھیڑیا ہے، اسی طریقے سے وہ جانور جن کے اندر خست پائی جاتی، دنات، یعنی انسان کی فطرت گھن کرتی ہے ان سے، جیسے چھپکلی ہے، جیسے چوہا ہے، ان طرح کی چیزوں، اس طرح کی چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر حرام کر دیا۔ اسی طریقے سے وہ پرندے جو جھپٹا مار کر کے دوسرے پرندوں کا شکار کرتے ہیں، جو پنجے سے مار کے کھاتے ہیں، ظاہر ہے یہ دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، لہذا ان کے گوشت کھانے سے بھی بندوں میں ویسے اثرات ہوں گے، لہذا وہ بھی حرام کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے جو جانور جس کی شکل میں کسی قوم پر عذاب نازل ہوا، کسی قوم پر عذاب آیا اور کسی جانور کی شکل میں اس کو تبدیل کر دیا گیا، وہ جانور بھی نہایت ہی خبیث اور نہایت ہی ذلیل اور نہایت ہی گندا وہ جانور ہے۔ اللہ نے جن قوموں کی شکلیں بدلی، عذاب نازل ہوا، جانوروں کی شکل میں تبدیل کیا، تو وہ کون کون سے جانور ہیں؟ ایک ہے بندر، کونوا قردۃ خاسئین، بن جاؤ ذلیل بندر۔ تو بندر جو ہے یہ کیا ہے؟ اس کے اندر بھی دنات پائی جاتی ہے، خست پائی جاتی ہے، خباثت پائی جاتی ہے، شرارت پائی جاتی ہے۔ دوسرا جانور کیا ہے؟ خنزیر بنا دیا اللہ نے بعض قوموں کو۔ تو ان چیزوں کو بھی اللہ نے بندوں کے لیے حرام کر دیا۔ فرمایا حلال کیا ہے؟ وَأُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتِ، اللہ نے تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کی ہیں۔ پاکیزہ چیزیں کھانے سے اخلاق صحیح رہتے ہیں، اچھے اعمال کی توفیق ہوتی ہے۔ جب قرآن کا حکم نازل ہوتا تھا
تو صحابہ کرام اپنے اعمال میں غور کرتے تھے، کہیں ہم سے کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی ہے۔ ایک صحابی ہے، ان کا نام ہے حضرت عدی ابن حاتم، حاتم تائی کے بیٹے حضرت عدی رضی اللہ عنہ، اور ایک صحابی ان کا نام ہے زید ابن محلحل، ان کو زید ابن الخیل، زید الخیر بھی اللہ کے نبی نے فرمایا۔ ان دونوں صحابہ کرام نے ان آیات کے نازل ہونے کے بعد خدمت نبوی میں عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم شکاری جانوروں سے شکار کرتے ہیں۔ کچھ جانور ایسے ہیں جن کو پالا جاتا شکار کرنے کے لیے، جیسے کتا ہے، اس کو لوگ پالتے ہیں دوسرے جانوروں کو شکار کرنے کے لیے۔ باز ہے، شاہین ہے، عقاب ہے، شکرا ہے، تو ہم ان جانوروں کے ذریعے سے دوسرے حلال جانوروں کا شکار کرتے ہیں، اور شکار کرنے کے نتیجے میں کبھی تو جس جانور کو یہ شکار کرتے ہیں وہ زندہ ہمیں مل جاتا ہے، ہم اسے ذبح کر لیتے ہیں، اور کبھی شکار کے دوران وہ مر جاتا ہے ذبح ہونے سے پہلے۔ تو اس کے سلسلے میں ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ صحابہ کتنے خوش نصیب تھے، جب وہ کوئی سوال کرتے تھے اس سوال کا جواب آسمانوں سے نازل ہوتا تھا، عرش بری سے آتا تھا، قرآن کی شکل میں امت کے لیے قیامت تک کے مسائل کا حل صحابہ کے سوالوں سے ہو گیا۔ چنانچہ قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالی نے بتایا کہ شکاری جانوروں سے شکار کیا ہوا جانور یہ بھی حلال ہے، جو خود سے شکار کیا جائے وہ بھی حلال ہے، شکاری جانوروں کے ذریعے سے، جیسے کتے کے ذریعے سے یا جیسے باز کے ذریعے سے اگر کسی حلال جانور کا شکار کیا جائے تو وہ بھی حلال ہے، لیکن اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ اگر وہ شرطیں پائی جائیں گی تو حلال ہے، اگر وہ شرطیں نہیں پائی جائیں گی تو حرام ہے۔ کیا ہے وہ شرطیں؟ سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ جانور جو شکار کرنے کے لیے آپ نے پالا ہے وہ جانور معلم ہونا چاہیے، یعنی آپ نے اسے ادب سکھایا ہو، آپ نے اسے تعلیم دی ہو۔ کیسے تعلیم دی ہو؟ جیسے شریعت نے بتائی ہے تعلیم۔ اگر وہ اس کو تعلیم نہیں دی گئی اور جو بھی شکار نظر آیا اس پہ وہ جھپٹ پڑا تو اس کا کھانا حلال نہیں ہے۔ پہلی شرط یہ ہے وہ معلم ہو، اس کو تعلیم دی گئی ہو۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ شکار کرنے کے لیے وہ خود نہ جائے۔ شکار نظر آیا مگر شکار کو دیکھنے کے بعد وہ خود نہ حملہ کرے جب تک کہ مالک اس کو شکار پر بھیجے نہیں۔ اگر شکار پر بھیجا ہے مالک نے تب وہ گیا تو اس کا مطلب یہ سیکھا ہوا ہے، اور اگر مالک نے بھیجا نہیں، خود ہی اس نے شکار دیکھا اور دوڑ پڑا، اس کا مطلب یہ سیکھا ہوا نہیں ہے۔ دو شرطیں ہوئی۔ تیسری شرط، جب وہ شکار کے لیے جائے تو شکار کرنے کے بعد اس جانور میں سے کچھ کھائے نہیں، بلکہ لا کر کے صحیح سالم اپنے مالک کو دے دے۔ اگر اس نے اس میں سے کچھ کھا لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے یہ اپنے مالک کے لیے شکار نہیں کیا ہے بلکہ اپنے لیے کیا ہے۔ یہ شرط۔ اسی طریقے سے یہ تو کتے کا مسئلہ، اور بعض اگر ہے پرندہ ہے شکاری تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ شکار پر بھیجا اور اس کے بعد اس سے کہا پلٹ آؤ، اور شکار دیکھ رہا ہے مگر پھر بھی مالک کے حکم کا اتنا پابند ہے شکار کو چھوڑ کے واپس آ جائے۔ اس کا مطلب یہ اپنی طبیعت کا مرید نہیں ہے بلکہ اپنے مالک کے حکم کا پابند ہے۔ شکار دیکھ لیا اور کرنے جا رہا ہے مگر مالک نے کہا چھوڑ دو تو چھوڑ دیا۔ اسی طریقے سے
ایک شرط یہ ہے کہ جب اس شکاری پرندے کو، شکاری جانور کو آدمی شکار کے لیے چھوڑے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے چھوڑے، بسم اللہ پڑھ کے چھوڑے۔ اگر بغیر بسم اللہ کے چھوڑ دیا اور اس نے شکار کر لیا اور وہ شکار مر گیا تو پھر وہ حلال نہیں، حرام ہے۔ بسم اللہ پڑھ کے چھوڑے۔ یہ 4 شرطیں ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ایک شرط اور بھی ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ وہ شکاری جانور جس کو شکار کیا ہے اس کو زخمی کر دے۔ اگر زخمی ہوگا، خون بہے گا، اس کا مطلب شکار کرنے کی وجہ سے یہ اب مر گیا۔ زخمی نہیں ہوا تو اس کا مطلب چوٹ سے مر گیا۔ چوٹ سے اگر مر گیا تو مردار کے حکم میں ہے۔ پھر اگر وہ شکار کر کے لایا، اگر وہ زندہ ہے تو ذبح کر لے، اگر زندہ نہیں ہے جب بھی اس کا کھانا حلال ہے۔ اس لیے بسم اللہ پڑھ کے جیسے اس نے تیر چلایا تھا، ایسے بسم اللہ پڑھ کے اس نے شکاری جانور کو بھیجا، اس نے اس کو زخمی کیا، اس دوران میں وہ مر گیا، لیکن اب بھی یہ حلال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون قرآن کریم کی ان آیتوں میں کس طرح بیان کیا، سنیے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ، اور جن کو تم نے تعلیم دی ہو، جن شکاری جانوروں کو تم نے تعلیم دی ہو، انہی شکاری جانوروں کا شکار حلال ہے۔ ایک شرط ہو گئی تعلیم دیا ہو۔ دوسرا مُقَلِّبِينَ، ان شکاری جانوروں کو شکار پر تم بھیجنے والے ہو، چھوڑنے والے ہو۔ یہ نہیں کہ وہ خود ہی شکار دیکھ کر کے پاگل ہو گئے اور دوڑ پڑے اور جا کے شکار کر لیا۔ مُقَلِّبِينَ، شکار کے لیے تم ان کو چھوڑنے والے ہو۔ تیسری شرط تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ، تم ان کو تعلیم دو اس کے مطابق جو اللہ نے تمہیں تعلیم دی ہے۔ اور اللہ نے تعلیم کیا دی ہے کہ اس جانور کو، وہ جانور جس کو تم نے بھیجا ہے وہ اس میں سے کچھ کھائے نہیں، پورا سالم لا کر کے دے دے۔ اگر وہ پرندہ ہے تو تمہارے بلانے سے شکار چھوڑ کر کے واپس آ جائے۔ وَتُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ، اور تم نے ان کو تعلیم دی ہو اللہ کی تعلیم کے مطابق۔ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، فرما تو تم کھا سکتے ہو اس شکار میں سے جس کو انہوں نے تمہارے لیے روکا ہو۔ تمہارے لیے پکڑنے کا مطلب یعنی خود اس میں سے نہیں کھایا، پورا کا پورا لا کے مالک کے حوالے کر دیا۔ یہ بھی قرآن میں ذکر ہے۔ چوتھی شرط وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور تم نے چھوڑتے وقت اس پر اللہ کا نام لیا ہو۔ اگر اللہ کا نام نہیں لیا تو پھر حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، شکار کی اجازت تو ہے، لذیذ مزیدار چیزیں استعمال کرنے کی اجازت تو ہے، مگر اللہ سے ڈرتے رہنا۔ لذیذ چیزوں میں شکار میں اتنے منہمک نہ ہو جانا اس کی وجہ سے تمہاری نمازوں میں خلل پیدا ہونے لگے، دین کے دوسرے ضروری کاموں میں حرج پیدا ہونے لگے۔ شکار کا ایک نشہ ہوتا ہے، نماز بعد میں پڑھ لیں گے، نماز کا ٹائم، شکار بالکل موقع پہ ہے، یہ نہ ہو۔ یا اسی طریقے سے وہ پتہ چلا کہ شرط نہیں پائی جا رہی، وہ مر چکا ہے، اس نے تو تھوڑا سا کھا لیا اور تم نے کہا چلو حلال ہے کھا لیتے ہیں باقی۔ اللہ سے ڈرتے رہنا۔ کیوں؟ ان اللہ سریع الحساب، اللہ بہت جلدی حساب لینے والا ہے۔ ایک ایک چیز اللہ کے علم میں ہے، کہاں تم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے اور کہاں تم نے اللہ کے حکم کو پورا کیا ہے۔ اگر حکموں کو پورا کیا ہے تو جزا ملے گی، اور نافرمانی کی ہے تو سزا ملے۔ سریع الحساب، بڑی جلدی حساب لینے والا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اتنی بڑی دنیا اور ان سب کا حساب ایک ساتھ ہونا ہے؟ جو موجود ہیں یہی بہت ہیں،
اور جو مر چکے زمین کا پیوند بن چکے وہ تھوڑے سے ہیں نا، وہ بھی بہت ہیں، اور ابھی حساب ہو نہیں رہا ہے، قیامت میں حساب ہوگا، ابھی کتنے پیدا ہوں گے؟ اولین و آخرین کا مجمع، جانوروں میں بھی حساب، انسانوں میں بھی حساب، ان سب کا حساب جلدی اللہ کیسے لے لے گا؟ بڑی دیر لگے گی حساب میں۔ ان اللہ سریع الحساب، اللہ بڑی جلدی حساب لے لے گا۔ کیسے؟ یہی سوال کسی نے حضرت علی سے کیا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ تو حضرت علی ہے، حضرت علی نے فرمایا یہ بتاؤ کہ دنیا میں اللہ کھانا تمہیں خالی کھلاتا ہے یا سب کو؟ ارے روزی کس کو دیتا ہے؟ اللہ سب کو دیتا ہے۔ ایک وقت میں فضاؤں میں جو چیزیں ہیں، جانور ہیں، ہواؤں میں ہیں، زمین میں ہیں، پانی میں ہیں، بحر میں، جنگلوں میں ہیں، ایک وقت میں وہ سب کو غذا دیتا، تاخیر نہیں ہوتی۔ ارے ہوتی نہیں، وہ ہوتی ہے تاخیر۔ جو خدا ایک وقت میں بے شمار بے گنتی مخلوق کو غذا دے سکتا ہے، وہ مالک پوری مخلوق کا حساب بھی بڑی جلدی دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الیوم احل لکم الطیبات، آج تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں تمام پاکیزہ چیزیں۔ آج کا مطلب یہ نعمت تمہیں ملی ہے مسلمانوں، تمہارا دین بھی کامل ہوا، تمہیں کتاب بھی اعلیٰ درجے کی ملی، تمہیں نبی بھی سب سے اعلیٰ ملا، اور جو چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں اب یہ قیامت تک حلال ہی رہیں گی، ان میں سے کوئی چیز حرام ہونے والی نہیں۔ یہ بھی اللہ کا انعام ہے۔ ایک انعام اللہ نے اور تمہیں دیا، وہ کیا انعام ہے؟ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، اور ان لوگوں کا ذبیحہ جن کو کتاب دی گئی ہے حلال ہے تمہارے لیے، ان لوگوں کا کھانا جن کو کتاب دی گئی تمہارے لیے حلال ہے۔ کس کو کتاب دی گئی؟ جن قوموں کو اللہ نے نبیوں کے ذریعے سے آسمانی کتاب عطا فرمائی ہے، توریت اور انجیل، اور وہ اس کتاب کے ماننے کے دعوے دار ہیں، یعنی یہودی اور عیسائی۔ تو اگر تم جانور کو ذبح کرو وہ تو حلال ہے۔ جن کو کتاب اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ لوگ بھی اگرچہ ایمان نہیں لائے آخری نبی پر، آخری نبی پر اگرچہ ایمان نہیں لائے، وہ کافر ہیں، قیامت کے دن ان کو نجات نہیں ملے گی، جنت میں وہ نہیں جائیں گے۔ لیکن وہ اگر کسی جانور، حلال جانور کو ذبح کر دیں اور اس پر اللہ کا نام لے لیں تو وہ ان کا ذبح کیا ہوا جانور تمہارے لیے حلال۔ کوئی مشرک، بت پرست، کسی بھی مذہب کا ماننے والا کسی جانور کو اگر ذبح کریں تو تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ مسلمان ذبح کرے تو حلال ہے، یا اہل کتاب میں سے کوئی ذبح کرے تو حلال ہے۔ ایسا کیوں آخر؟ جنت میں وہ بھی نہیں جائیں گے، وہ تو اللہ کے نبی پر ایمان نہیں لائے، نہ یہودی نہ عیسائی، مگر ان کا ذبح کیا ہوا جانور حلال کیوں ہے؟ مشرکوں کا حرام، بت پرستوں کا حرام، ستارہ پرستوں کا حرام، اہل کتاب کا کیوں حلال ہے؟ اللہ نے یہ چھوٹ دیے، تمہارا ذبح کیا ہوا جانور ان کے لیے حلال اور ان کا ذبح کیا ہوا جانور تمہارے لیے حلال۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اہل کتاب ہے، توریت کے ماننے والے اور انجیل کے ماننے والے، اگرچہ وہ آخری پیغمبر پر ایمان نہیں لائے مگر اس بات میں وہ مسلمانوں کے ساتھ شریک ہیں
کہ جن جانوروں کو مسلمان حلال سمجھتا ہے انہی کو وہ بھی حلال سمجھتے ہیں۔ جس طریقے سے مسلمان بغیر اللہ کا نام لیے ہوئے ذبح کرنے والے ذبح کیے ہوئے جانور کو حرام سمجھتا ہے، ایسے اہل کتاب بھی جانور پر جب تک اللہ کا نام نہ لیا جائے اسے حرام سمجھتے ہیں۔ دنیا کی دوسری قوموں کو یہ حال نہیں۔ اگر واقعی وہ اہل کتاب ہیں تب، آج کل اہل کتاب ہیں وہ نہیں۔ جو لوگ اہل کتاب یہودی اور عیسائی ہیں وہ ایسے ہی ہیں جیسے مرد و شماری کا رجسٹر میں بھائی تمہارا مذہب کیا لکھیں، ان کا یہودی، تمہارا عیسائی، تمہارا مسلمان۔ نہ وہ اللہ کو مانے، نہ وہ کسی نبی کو مانے، نہ وہ کسی کتاب کو مانے، بد مذہب ہیں، دہریے ہیں، کمیونسٹ ہیں، ملحد ہیں۔ لہذا ایسے لوگ اگر کسی جانور کو ذبح بھی کر دیں تو اس جانور کے ذبیحے کا اعتبار نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، اور ان لوگوں کو کھانا جن کو کتاب دی گئی، اور کھانے سے مراد یہاں چاول اور دال نہیں ہے، وہ تو اس کے لیے ذبح کرنا شرط نہیں، وہ تو کہیں سے پہ آپ لے لیں اور کھا سکتے ہیں آپ۔ طعام سے مراد یہاں کیا ہے؟ وہ جانور جن کو ذبح کیا جاتا ہے، ذبیحہ۔ طعام الذین اوتوا الکتاب، جن لوگوں کو کتاب دی گئی ان کا ذبح کیا ہوا جانور تمہارے لیے حلال ہے۔ کیوں حلال ہے؟ وہ انہی جانوروں کو حلال سمجھتے ہیں جن کو ایمان والے حلال سمجھتے ہیں۔ جس طرح ایمان والے بغیر اللہ کا نام لیے ہوئے ذبح کرنے کو حرام سمجھتے ہیں، اہل کتاب بھی اسے حرام سمجھتے ہیں۔ لہذا انہوں نے اگر ذبح کیا اور اللہ کا نام لے کے ذبح کیا، اگر وہ اللہ کا نام لیے بغیر ذبح کریں تو کیا ہوگا؟ حرام ہو۔ اگر مسلمان اللہ کا نام نہ لے اور ذبح کرے تو جب بھی حرام ہے۔ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، اور تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے۔ مسلمان کا ذبح کیا ہوا جانور ان کے لیے، ان کو حلال حرام سے کیا مطلب؟ کہ وہ تو ٹھیک ہے ان کو مطلب نہیں، مگر تمہیں تو مطلب ہے۔ یعنی تم اپنا ذبح کیا ہوا جانور اہل کتاب کو کھلا سکتے ہو۔ تم نے قربانی کی ہے، اس قربانی کا گوشت تمہارے لیے تو حلال ہے، کیا کسی غیر مسلم کو دینا بھی حلال ہے؟ اگر حلال ہے، اگر دو گے تو کیا ہوگا؟ کوئی پکڑ نہیں۔ اگر حرام ہے اور دو گے تو تمہاری پکڑ ہوگی۔ تو جانور تمہارا، ان کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے، تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اے مسلمانوں، اپنے ذبح کیے ہوئے جانور میں سے اہل کتاب کو بھی تم دے سکتے ہو، کھلا سکتے ہو، بانٹ سکتے ہو، تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہوگی اللہ کی طرف سے اجازت۔ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم، اور پاک دامن مسلمان عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ پاک دامن ایک مسئلہ جب آیا ذبیحے کا تو نکاح کا بھی مسئلہ خدا نے بتا دیا، اور پاک دامن مسلمان عورتیں حلال ہیں تمہارے لیے، مسلمان بھی ہوں اور پاک دامن بھی ہو، ان کا کردار کیریکٹر خراب نہ ہو۔ اگر کسی عورت کا کردار خراب ہے، آپ نے نکاح کر لیا تو نکاح ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کا نکاح تو ہو جائے گا، مگر قرآن یہ بتا رہا ہے نکاح کرنے میں سب سے پہلی نظر یہ ہونا چاہیے کہ جس سے نکاح کر رہے ہیں اس کا کردار اچھا ہے یا نہیں ہے، بد کردار تو نہیں ہے، اس کا کیریکٹر خراب تو نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر اس کا کردار خراب ہوا تو اس کے نتیجے میں تمہارے گھر میں کیا ہوگا؟ پھر تمہارے گھر کے اندر جو پاکیزگی ہے، پاک دامانی ہے، اس میں آگ لگ جائے گی، اور تمہارے گھر کے اندر بھی حرام کاری کا دروازہ کھل جائے گا۔ پھر جو اولاد ہوگی، اس اولاد کا حق کیا ہے؟ سب سے پہلا اس اولاد کا پہلا حق کیا ہے؟ اولاد سارے لوگوں کا حق بعد میں ہوتے ہیں،
مگر اولاد کا حق دنیا میں اولاد کے آنے سے پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے. ہر ایک کا حق دنیا میں آنے کے بعد ہے، مگر اولاد کا حق اولاد کے دنیا میں آنے سے پہلے سے ہے. کیا پہلے سے ہے؟ نکاح کرو بھائی. نکاح کس سے کرو گے؟ فرمایا کہ دیندار سے نکاح کرو. نکاح کیا جاتا ہے 4 وجہوں سے، مال کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے اور دین کی وجہ سے. مگر تم دین کو دیکھنا، اگر چاروں چیزیں پائی جائیں تو کیا کہنا نور علی نور ہے، لیکن اگر دین نہیں ہے اور خوبصورتی ہے تو تم گھاٹے میں ہو. دین نہیں ہے، دولت ہے تو تم گھاٹے میں ہو. خاندان بہت اونچا ہے مگر بددین ہے تو تم گھاٹے میں ہو. تم نے اپنا بھی نقصان کیا اور آنے والے مہمان اپنی اولاد کا بھی نقصان کیا. اس کا حق ہے، اس کی جس کو ماں تم بناؤ وہ کیسی ہونا چاہیے؟ دیندار خاتون ہونا چاہیے. اگر وہ دیندار ہوگی تو دین کے اثرات ہوں گے. مگر دینداری جو ہے اولاد میں صرف ماں کی طرف سے نہیں پیدا ہوتی ہے. خالی ماں دیندار ہونا چاہیے ابا چاہیں جیسے ہوں، نہیں، ماں بھی دیندار ہو، باپ بھی دیندار ہو. جب ماں اور باپ دونوں دیندار ہوں گے تو بچے کے اندر دین ہوگا، اور اگر دونوں میں سے کسی کے اندر بے دینی ہے تو اس کے اثرات بچے پر مرتب ہوں گے. جب علی جیسا باپ ہو اور فاطمہ جیسی ماں ہو تو حسنین کریمین پیدا ہوتے. جب حضرت صالح جیسا باپ ہو اور عبد القادر جیلانی کی وہ ماں ایسی عورت ہو جو بچے سے یہ کہے کہ کبھی جھوٹ نہ بولنا، اور وہ بچپن کے زمانے میں ڈاکو سے بھی یہ کہہ دے میرے پاس 50 درہم ہے، میری ماں نے دیے ہیں، کیوں بتا رہے ہو؟ میری ماں نے کہا تھا جھوٹ نہ بولنا. جب ماں ایسی اور باپ ایسا ہو تو بچہ کون ہوتا ہے؟ پھر ولیوں کا تاجدار، اولیاء اللہ کا امام شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوتے. یہ تو ماں ہیں. باپ کا نام ہے صالح. شیخ عبد القادر جیلانی کے والد کا نام ہے صالح. کتنے متقی تھے وہ. جا رہے تھے، روزے سے تھے اور افطار کا وقت آ رہا ہے، رمضان افطار کا زمانہ. افطار پہ دھیان دینا چاہیے. سارا دن بھوکے رہے، شام کو جو بھی مل گیا، حلال حرام کوئی مسئلہ نہیں. اپنے شروع ہو گئے افطار پارٹی. تو افطار کا وقت، کھانے کو کچھ ہے نہیں. چلے جا رہے ہیں، دریا کے کنارے، ایک نہر کے کنارے دیکھا اس کے اندر ایک سیب آ رہا ہے بہتا ہوا. اس کو نکالا، روزہ کھول لیا. مگر فکر اس بات کی ہے یہ ہے سیب کس کا، اجازت تو لی نہیں. لہذا اس مالک سے اجازت لینا ہے. روزہ تو کھل گیا. پانی کے بہاؤ پر جدھر سے پانی بہتا ہوا آ رہا ادھر چلے. دیکھا ایک باغ ہے اور اس کی شاخیں نہر میں جھکی ہوئی ہیں. کہا اسی کا پھل ہے. باغ کے مالک سے ملے اور کہنے میں روزے سے تھا، نہر میں آپ کے باغ کا ایک سیب بہتا چلا جا رہا تھا، میں نے اس سے روزہ کھول لیا. آپ کی اجازت تھی نہیں. آپ اگر اجازت دے دیں تو بڑی اچھی بات ہوگی، اسی لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. انہوں نے کہا پتہ نہیں یہ آدمی واقعی نیک آدمی ہے یا پھر ہمیں بیوقوف بنا رہا ہے. اس لیے کہ زیادہ تر لوگ اسی ٹائپ کے ہیں، وہ اپنی دینداری کا روب بٹھاتے ہیں اور ہوتے کچھ نہیں. ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور، تاکہ یہ آدمی ہمیں دیندار سمجھے، پھر اچھی طرح ہم اس کو ٹوپی پہنا سکیں. چارہ ڈال رہے اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. چنانچہ ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ رشتے کی بات چلی تو کہا کہ وہ لڑکا جو ہے وہ اس کی دکان ہے بہت عمدہ.
کہا ہم یہ نہیں پوچھ رہے لڑکا کیا کرتا ہے، پڑھاتا ہے، دکاندار ہے، کیا کہ یہ نہیں پوچھ رہے ہیں، ہم یہ آپ سے پوچھے اتنا بتائیے لڑکا نمازی ہے یا نہیں ہے؟ ان کا یہ لوگ تو بڑے دیندار، دنیا میں تو ایسے لوگ ملیں گے نہیں، سب لوگ پہلے یہی پوچھتے ہیں تنخواہ کیا ہے، لڑکا کرتا کیا ہے، یہ تو کہتے ہیں ہمیں اس سے مطلب ہی نہیں، نمازی ہے، بہت دیندار، کر دو آنکھ بند کر کے۔ اب ہو گیا نکاح۔ بعد میں پتہ چلا وہ جو صاحبزادی ان کی آئی ہیں گھر میں، ان کو تو وضو کرنا بھی نہیں آتا، جو پریشر ڈال رہے تھے ہمیں دیندار سے نکاح کرنا ہے، خود ان کے گھر کی جو لڑکی آئی ہے بہو بن کر کے، اس کو وضو کا بھی سلیقہ نہیں، اس لیے کہ دینداروں کے بھیس میں ڈاکو بھی ہوتے ہیں، شکار کرتے ہیں، کتنے لوگوں کا ایمان غارت کرتے ہیں، کہتے ہیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اور ہم تمہاری سفارش کریں گے کام بن جائے گا۔ کتنے لوگ ایسے، نظر و نیاز کرو بس اور بڑے پیر صاحب سب دیکھ لیں گے، قبر بھی اور حشر بھی۔ کتنے لوگ ایسے۔ وہ ایک صاحب اسی طرح کے تھے تو انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے حضرت بہت دبلے ہو رہے، کہے دبلے نہیں ہوں گے، ارے ہمیں بہت خطرہ ہے، ڈر لگا رہتا ہے، فکر ہے تم سب کی طرف سے، پل صراط کے اوپر سے چلنا پڑے گا مجھے۔ کہنے ارے اتنا ہمارا خیال کرتے ہیں ہمارے پیر صاحب، تو ان کو لیے کچھ ہونا چاہیے۔ کہلے آپ جب اتنا خیال کرتے ہیں تو بھائی ایسا ہے فلاں کھیت ہم نے آپ کے نام کیا کر دیا، تو وہ تو مخلص آدمی تو تھا نہیں، دنیا دار تھا خالی۔ کہنا پتہ نہیں پھر بعد میں دے یا نہ دے، کہا مجھے اپنا کھیت دکھا دی جو آپ مجھے دینا چاہتے۔ سو کہا یہ چلیے، اب کھیت دکھانے چلے تو کبھی تو کھیت کے کنارے چلے نہیں تھے، پٹلی پٹلی جو مینڈے تھیں ان پر جب چلے تو ایک جگہ پیر پھسلا اور گرے، تو اس نے 2 لاتیں ماری اور کہا کہہ رہے تھے پل صراط پہ چلیں گے تمہاری طرف سے، اس پٹلی سی ڈول پر مینڈ پر تم سے چلا نہیں جا رہا ہے۔ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس شخص نے امتحان لیا بڑے پیر صاحب کے باپ صالح کا، یہ آئے ہیں کہہ رہے یہ سیب مل گیا، روزہ ہم نے کھول لیا، آپ کے باغ کا ہے، پتہ نہیں حلال ہے حرام ہے، اجازت دے دیجئے۔ اس نے کہا دیکھیے اس کی اجازت ہم دیں گے مگر اس کے لیے شرط ہے ایک۔ کہنے کیا شرط ہے؟ کہا ہماری ایک لڑکی ہے اس سے ہم آپ کا نکاح کریں گے۔ یہ تو بڑی پیاری شرط ہے۔ کہا یہ بھی تو سن لیجئے، وہ لڑکی جو ہے وہ کانوں سے بہری ہے اور آنکھوں سے اندھی ہے اور پیروں سے معذور ہے اور ہاتھوں سے معذور ہے، اگر واقعی اللہ کا خوف تمہارے دل میں ہے تو آپ اس سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو جائے، میں اجازت دے دوں۔ مگر وہ تو اللہ والے آدمی تھے، ان کا مجھے منظور ہے۔ اب نکاح ہو گیا۔ جب پہنچے یہ اپنی بیوی کے پاس کمرے میں، کہا السلام علیکم، تو وہ اٹھ کر کے کھڑی ہو گئی، ایک خاتون نہایت خوبصورت حسین و جمیل، آنکھوں میں روشنی، اور اس نے سلام کا باقاعدہ جواب دیا۔ تو یہ الٹے پیروں واپس ہوئے، اس لیے کہ جس بیوی سے نکاح کی بات ہوئی تھی یہ تو دوسری معلوم ہوتی ہے، غلط جگہ تو نہیں ہم آ گئے۔ کہا کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کہا جس سے نکاح میرا ہوا وہ آپ نہیں، کہا وہ ہم ہی ہیں، تمہارے باپ نے تو یہ کہا تھا۔ کہا آپ سمجھے نہیں کیا تھا کہا تھا انہوں نے۔ آنکھوں سے اندھے ہونے کا مطلب یہ ہے اس نے نامحرم کو آج تک نہیں دیکھا، کانوں سے بہرے ہونے کا مطلب یہ ہے اس نے حرام چیزیں نہیں سنی ہیں، حرام چیزیں ہاتھ سے نہیں پکڑی، حرام مقامات کی طرف چل کر کے نہیں گئی ہے۔ ایسی ماں ہو اور ایسا باپ ہو تو پھر کون پیدا ہوتا ہے؟ ولیوں کے تاجدار، اولیاء اللہ کے امام شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ فرما رہا ہے نکاح کے لیے سب سے پہلی چیز دیکھنے کی کیا ہے؟ کردار کیسا۔ کیا فرمایا؟ والمحصنات من المؤمنات، اور پاک دامن عورتیں مسلمانوں کی تمہارے نکاح کے لیے حلال پاک دامن ہونا چاہیے۔ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، اور پاک دامن عورتیں ان لوگوں کی جن کو کتاب دی گئی ہے، یعنی جو یہودی ہیں،
عیسائی ہیں، اگرچہ مسلمان نہیں ہیں، لیکن ان کی جو لڑکیاں ہیں وہ پاک دامن اگر ہیں تو تمہیں ان سے نکاح کی اجازت ہے، شرط کیا ہے؟ وہ بھی پاک دامن ہو۔ یہ عجیب بات ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو، غیر ایمان والی، کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، نکاح کرنا جب تک کہ دونوں کا مذہب اور دین ایک نہ ہو حلال نہیں۔ مشرکہ سے نکاح نہ کرو، بت پرست سے نکاح نہ کرو، غیر ایمان والی سے نکاح نہ کرو، حتیٰ یؤمننا، یہاں تک کہ ایمان لے آئیں۔ اگر ایمان نہ لائے تو نکاح ہوگا ہی نہیں۔ مگر اہل کتاب یہود اور نصارہ، توریت اور انجیل کے ماننے والے، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے ہیں، وہ عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، مگر اس کے باوجود قرآن نے ان عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت دی ہے جو پاک دامن ہوں۔ کیوں ان کے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہے؟ یہ بھی تو غیر ایمان والے، وہ بھی غیر ایمان والے کا جیسے سب کا ذبیحہ حرام ہے مگر ان کا ذبیحہ حلال ہے، ایسے سب کی عورتوں سے نکاح حلال نہیں ہے، ان کی عورتوں سے نکاح حلال ہے۔ کیوں حلال ہے؟ ذبیحہ کیوں حلال تھا؟ کہا اگرچہ یہ غیر ایمان والے ہیں مگر یہ انہی جانوروں کو حلال سمجھتے ہیں جن کو ایمان والے حلال سمجھتے ہیں، اور یہ جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا ضروری سمجھتے ہیں۔ اگر اللہ کا نام نہ لیا جائے تو اسے حرام سمجھتے ہیں، مسلمان حرام سمجھتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ انہی عورتوں سے نکاح کو حلال سمجھتے ہیں جن سے شریعت میں نکاح کرنے کی اجازت دی گئی، انہی عورتوں سے، انہی شرطوں کے ساتھ۔ مگر شرط یہاں بھی وہی ہے کہ وہ اہل کتاب اگر واقعی اہل کتاب ہوں، ان کی لڑکیوں سے تو نکاح کرنے کی اجازت ہے مگر اپنی بچیوں کا نکاح اہل کتاب سے کرنے کی اجازت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچیاں جلدی متاثر ہو جاتی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو ان کے مذہب سے آپ کی بچی متاثر ہو جائے اور اپنا مذہب بدل دے۔ ہاں البتہ تمہیں نکاح کرنے کی اجازت ہے، اس لیے کہ تمہارا کردار، تمہارا کیریکٹر، تمہارے اسلامی اعمال، اخلاق اتنے پرزور ہونا چاہیے کہ وہ خود بھی ایمان قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اجازت ہے۔ شرط کب ہے؟ جب وہ واقعی اہل کتاب ہو۔ آج کل اہل کتاب نہیں ہیں، بد مذہب ہیں، دہریے ہیں، ملحد ہیں، کسی کتاب کو نہیں مانتے ہیں، لہذا ان کی عورتوں سے نکاح کرنا حلال نہیں ہے۔ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنا ہے تو حلال، لیکن حلال ہونا اور ہے اور مناسب نہ ہونا اور ہے۔ علماء نے لکھا ہے تو حلال مگر مکروہ ہے۔ کیا ہے؟ مکروہ۔ کیوں مکروہ ہے؟ اس لیے کہ ان عورتوں کا اسلام سے متاثر ہونا یہ آج کے دور میں ہے بہت مشکل۔ آج کل معاملہ تو الٹا ہے، بجائے اس کے کہ وہ عورتیں مسلمان ہو جائیں، ہو سکتا ان کے شوہر دین سے جاہل ہیں، اپنے مذہب کو جانتے نہیں ہیں، خود اپنی بیوی سے متاثر ہو کر کہیں عیسائی نہ بن جائیں اور کہیں یہودی نہ بن جائیں۔ ارے ہے یا نہیں؟ آج کل دین سے تو واقف نہیں میاں، اور بیوی مضبوط ہے اپنے مذہب میں۔ کتنے رافضی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے نکاح کیا اور مسلمانوں نے نکاح کیا، وہ تو کچھ نہیں جانتے مگر بیوی خوب جانتی، پکا۔ انہوں نے بچوں کو کیا کر دیا؟ رافضی بنا دیا۔ ایسے ہی یہاں اندیشہ ہے، اجازت تو دی مگر فرمایا یہ چیز اگر اس کا اندیشہ ہو کہ دین پر تم قائم نہیں رہو گے، تمہاری اولاد دین پر قائم نہیں رہے گی، تو پھر یہ نکاح کرنا کیا ہوگا؟ ناجائز اور حرام ہوگا۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان ایک صحابی ہیں، نبی کریم علیہ السلام کے رازدار صحابی۔ یہ مدائن جب گئے تو وہاں انہوں نے ایک یہودی عورت سے نکاح کر لیا۔ کس نے نکاح کر لیا بھائی؟
ان سے پوچھنا ذرا، ہاں کیا ہوا؟ کیا ہوا کیا؟ ارے ہوا کیوں نہیں؟ اتنا سب کچھ ہو گیا، نکاح بھی ہو گیا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا؟ مدائن میں حضرت حذیفہ جیسے صحابی نے نکاح کر لیا ایک یہودی عورت سے۔ کیوں؟ قرآن نے کہا اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کی اجازت۔ حضرت فاروق اعظم کا زمانہ تھا، فاروق اعظم کو پتہ چلا، خط لکھا، اور خط میں لکھا ہے کہ یہ خط پاتے ہی طلاق دے دو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ صحابی، قرآن کے عالم ہے، اللہ کے نبی سے قرآن پڑھا ہے، کیا اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح حرام ہے؟ حضرت فاروق اعظم کہتے حرام تو نہیں ہے، مگر ان کی عورتیں کردار کے اعتبار سے پاکیزہ نہیں ہوتی، تمہارے گھر کا پاکیزہ ماحول خراب ہو جائے گا۔ اتنی دور بھی نگاہیں فاروق اعظم کی ہیں، طلاق دے دو، دے دی طلاق۔ وہاں تو صرف یہ تھا کہ ان کی عورتیں پاک دامن نہیں، آج تو اس سے بڑا خطرہ ہے۔ وہ خطرہ کیا ہے؟ مسلمان لڑکیاں صرف ساتھ میں اسکول میں پڑھنے کی وجہ سے اور کالجوں میں پڑھنے کی وجہ سے کتنی بچیوں نے بغیر نکاح کے مذہب بدل دیا۔ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ اور واقعی اگر نکاح ہو جائے تو پھر دین کی معلومات نہیں، حلال ہے بھی نہیں ہے، محبت کی وجہ سے اندھے ہو گئے۔ اندھا کیا ہے شوق نے، کھائی ہو یا کنواں، کچھ سوچتا نہیں ہے محبت کے سامنے۔ یہ بھی پتہ نہیں اسلام کی تعلیم کیا ہے، دلی محبت کس سے کرنا جائز ہے اور کس سے کرنا حرام ہے۔ دلی محبت کی اجازت نہیں، ہمدردی کرو، مدد کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، بیماروں کا علاج کرو، کاروبار کرو، سب کچھ کرنے کی اجازت ہے، مگر دلی محبت کرنے کی اجازت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر محبت ہوتی ہے تو محبوب کی ہر چیز خراب لگتی، جس سے محبت ہوتی اس کی ہر چیز خراب لگتی ہے نا؟ ہے؟ ہر چیز اچھی لگتی۔ اگر اس کے اندر عیب ہے وہ بھی اچھا لگتا ہے، خوبی تو اچھی لگتی ہے، اگر برائی ہے وہ بھی اچھی لگتی ہے۔ مجنوں کو جو لیلا سے محبت تھی تو لیلا جو ہے، لیلا اس کا نام تھا، لیلا لیل سے بنا ہے، اور لیل کے معنی رات، اور رات چاند کی طرح ہوتی ہے، بالکل کالی کالی کلوٹی عورت تھی، محبت ہو گئی بس۔ کیسے قصے مشہور ہو گئے؟ لہذا محبوب کی ہر چیز اچھی لگتی ہے، اگر غیر مذہب والے سے نکاح کیا، محبت تمہاری ہو گئی تو کیا ہوا؟ اس کا مذہب بھی تمہیں اچھا لگے گا، اور حالانکہ اسلام سے اچھا کوئی مذہب ہے نہیں۔ اسلام نے پہرے بٹھا دیے، اس کی نوبت ہی نہیں آنا چاہیے، نکاح بعد میں ہوگا، محبت پہلے ہوگی، محبت ہی کی اجازت نہیں، دلی محبت ہی کی اجازت نہیں۔ یہ مسائل آج نہ نوجوان جانے نہ ماں باپ جانے۔ ہر خرابی کی بنیاد دین سے جہالت اور لا علمی ہے۔ اگر علم ہوتا تو یہ حالات نہ ہوتے۔ قرآن ہے، قرآن پہ ایمان بھی ہے، قرآن پڑھتے بھی ہیں، رمضان میں بھی پڑھا جاتا ہے قرآن پاک، تراویح میں بھی سنا جاتا ہے قرآن، مگر قرآن میں اللہ نے لکھا کیا ہے، اس کے مطابق ہماری زندگی گزرے۔ کل بھی جاہل تھے اور آج بھی جاہل ہیں، اور ایسے ہی دفنا بھی دیے جائیں گے، قبر میں ایسے لٹا دیے جائیں گے۔ کل قیامت کے دن اللہ ہر چیز کے بارے میں تو نہیں پوچھے گا، مگر قرآن کے بارے میں اللہ سوال کرے گا، اور نبی کریم علیہ السلام قرآن کے بارے میں شکایت کریں گے۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اللہ کا رسول کہے گا اے میرے رب، یہ میری قوم ہے، اس نے تیرے کلام کو چھوڑ دیا تھا۔ اللہ کے نبی جب شکایت کریں گے تو بڑے پیر صاحب سفارش بولو کریں گے؟ کوئی سفارش نہیں کرے گا۔ اور شکایت حضور کس کی کریں گے؟ جس نے قرآن سے اپنے آپ کو دور کر لیا، قرآنی تعلیمات، قرآنی ہدایات، قرآنی مسائل، قرآنی احکامات۔ اللہ نے زندگی دی ہے، اور زندگی کے ساتھ اللہ نے گائیڈ بک بھی دی ہے، یہ زندگی اس کتاب کے مطابق ہونا چاہیے۔
اگر آپ نے اس کتاب کے مطابق زندگی نہیں گزاری تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہم نے تمہیں ٹارچ دی تھی تم گرے کیسے؟ اندھیرے میں تم گرے کیسے؟ ہم نے روشنی دی تھی تمہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، اور تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے، اور پاک دامن مسلمان عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، اور پاک دامن عورتیں ان لوگوں کی جن کو کتاب دی گئی ہے تم سے پہلے حلال ہیں، مگر کب حلال ہیں؟ اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم ان سے نکاح کرو اور ان کا مہر دے دیا کرو۔ اور مہر دینے میں نکاح میں ہر چیز پہلے، ہر چیز پیشگی ہے نا، ہر آدمی پہلے ہی پیشگی لے رہا ہے۔ سجاوٹ کے پہلے پیسے دیجئے، سہرے کے پہلے پیسے دیجئے، ڈیکوریشن کے سارے پہلے پیسے دیئے، جہیز پہلے، ہر چیز پہلے، مگر مہر سب سے بعد میں۔ کلیں ادھار لکھ دیجئے اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم دے دو ان کو ان کے مہر۔ دوسری شرط محسنین، نکاح کرنے والے ہو، غیر مصافحین، علی الاعلان، ان عورتوں کے ساتھ زنا کرنے والے نہ ہو۔ عورت بھی پاک دامن ہو اور تم بھی مرد بھی پاک دامن ہو، زنا کا ارادہ نہ ہو۔ ولا متخذی اخدان، اور چھپ کر دوستی کرنے والے بھی نہ ہو۔ چھپ کر دوستی کرنا حرام، علی الاعلان دوستی کرنا حرام۔ اس کا مطلب نکاح کا مقصد کیا ہے؟ مرد بھی پاک دامن رہے اور عورت بھی پاک دامن رہے، یہی ہے نکاح کا مقصد۔ اللہ فرماتا ہے اور اگر اس نکاح کے نتیجے میں تم نے دین اپنا بدل دیا، مذہب تم نے بدل دیا، مرتد ہو گئے، تو نہ تم دنیا کے رہو گے نہ دین کے رہو گے، یہاں بھی خسارے میں اور وہاں بھی خسارے میں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، اور جو ایمان کے ساتھ کفر کرے گا، پہلے مومن تھا پھر کفر کر لیا، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اس کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ آخرت میں بڑے گھاٹے والوں میں سے ہوگا، یعنی عذاب سے اسے نجات ملے گی نہیں، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ یہ تو مرتد ہو گیا، دین سے پھر گیا، جو دین سے پھر گیا جنت میں جانے کا سوال نہیں، جہنم سے نجات کی کوئی صورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا ذکر کیا، یہ ہم نے تمہیں بڑی نعمتیں دی، اعلیٰ درجے کا نبی، اعلیٰ درجے کی شریعت، دین کامل، اور تمہارے لیے طیبات حلال کر دی، نکاح کی تمہارے لیے سہولت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب اتنی نعمتیں ہم نے تمہیں دی ہیں تو جو نعمت جو دے احسان کرے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لہذا اگر تمہارے اندر فرما برداری کی غیرت ہے اور محبت ہے، عقل مند ہو، تو تم اللہ کا شکر ادا کرو گے۔ اور اللہ کا شکر کیسے ادا کیا جائے؟ اللہ نے اپنے نبی سے کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے پیغمبر ہم نے آپ کو بہت نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کا شکر ادا کیجئے۔ کیسے؟ فصلی، نماز پڑھیے، قربانی کیجئے۔ اللہ کہتا ہم نے تمہیں اتنی نعمتیں دی ہیں، لہذا میرے بندو میرا شکر ادا کرو، میرے آگے سر جھکاؤ، نماز پڑھو۔ لیکن نماز ہمارے دربار میں جب آؤ گے تو ہر جگہ جانے کے ادب ہوتے ہیں، ہمارے گھر میں آنے کے ادب الگ ہیں۔ نماز کے لیے جب آنا تو پاک صاف ہو کے آنا، وضو کر کے آنا۔ یہ اللہ نے قرآن میں تعلیم دی ہے کہ پہلے نماز سے پہلے وضو، مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی چابی وضو ہے، چابی کے بغیر تالا نہیں کھلتا، پاکی کے بغیر نماز نہیں ہوتی، لہذا پہلے پاکی حاصل کرو، وضو کرو۔ کیسے وضو کریں گے؟ اللہ وضو کی آیت یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو، اے ایمان والیو، جب تم نماز کے لیے اٹھنے لگو۔ نماز کے لیے اٹھنے لگنے کا مطلب سو رہے تھے، نماز کا وقت ہو گیا، اٹھے تو پہلے کیا کرو گے؟ وضو۔ نماز کے لیے اٹھنے کا مطلب کسی کام میں لگے ہوئے تھے، اب نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھنے کا ارادہ کیا تو پہلے وضو کرو۔
یہ وضو جب ہے جب پہلے سے تمہارا وضو نہ ہو. اگر پہلے سے تمہارا وضو نہیں ہے تو وضو کرنا فرض ہے، اور اگر پہلے سے وضو ہے اور ٹوٹا نہیں ہے، ابھی مغرب پڑھی تھی اس کے بعد وضو ابھی سلامت ہے، تو فرمایا عشاء اس سے پڑھ سکتے ہو، وضو کرنا دوبارہ ضروری نہیں ہے. اگر کر لو گے تو زیادہ اچھا ہے، نور پر نور پیدا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرتے تھے، صحابہ بھی کرتے تھے. ایک دن فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی، تو صحابہ ہر چیز نبی کی دیکھتے تھے اور نوٹ کرتے تھے. اگر وہ نوٹ نہ کرتے ہوتے آج ہمیں دین کیسے ملتا؟ حضرت فاروق اعظم نے سوال کیا، اے اللہ کے پیغمبر، آج آپ نے وہ عمل کیا ہے جو میں نے آج سے پہلے نہیں دیکھا، یعنی ایک وضو سے آپ نے کئی نمازیں پڑھی، کیا آپ بھول گئے؟ آپ نے فرمایا عمر میں بھولا نہیں ہوں، میں نے یہ جان بوجھ کر کیا ہے. کاہے کے لیے؟ تاکہ امت کو مسئلہ معلوم ہو جائے. ایک وضو اگر پہلے سے ہے پھر سے وضو کر لینا یہ افضل ہے، ثواب زیادہ ہو جائے گا. لیکن اگر وضو نہیں ہے تو پھر وضو کرنا فرض ہے. اگر پہلے سے وضو ہے اور آپ نے اس وضو سے کوئی عبادت نہیں کی اور پھر آپ وضو کرنے بیٹھ گئے تو ثواب نہیں ملے گا، پکڑ ہوگی آپ کی. خوب سن لو مسئلہ اچھی طرح. جتنے جمعے کے نمازی ہیں یہ سب یہی حرکت کرتے ہیں. جتنے جمعے کے نمازی زیادہ تر یہ سب جمعے کے نمازی کیا کرتے ہیں؟ جمعے کے دن نہا کے آتے ہیں، افضل ہے جمعے کے دن. اور جب نہاتا ہے تو آدمی تو کیا ہوتا ہے، کیا طریقہ ہے نہانے کا؟ پہلے وضو کرو پھر نہاؤ. اچھا نہیں وضو کیا، ایسے ہی نہا لیے، فرض ادا کر لیے، تو نہانے کے بعد وضو خود بخود ہو جاتا ہے. جب نہا لیے تو وضو ہو گیا، ابھی وضو ٹوٹا نہیں، مسجد میں آ گئے پھر جا کے وضو کر رہے ہیں. وضو ہو چکا تھا آپ کا، آپ پھر کیوں وضو کر رہے ہیں؟ یہ جو آپ وضو کر رہے ہیں دوبارہ، یہ پانی کا بلا ضرورت استعمال کر رہے ہیں، یہ مکروہ ہے. مکروہ زیادہ تر لوگ کرتے یا نہیں کرتے؟ بولو کیوں کر رہے ہیں؟ ایک مسئلہ تھوڑی ہے، 50 مسئلے مگر جانتے ہیں ہم، بہت بڑے عالم علامہ ہیں، ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں ہیں، فاتح ایران ہیں. آپ نے فرمایا یہ میرے ماموں ہیں، کوئی دکھایا ایسا ماموں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر رہے تھے، اور عرب کی گرمی، اور گرمی میں آدمی چاہتا ہے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی تھوڑا استعمال کریں، تھوڑا استعمال کرے بے شک ہے، کیا چاہتا ہے؟ خوب ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ہے، جتنا دھوئے اتنا ہی اچھا. تو انہوں نے ایک مرتبہ منہ دھویا، پھر دوبارہ دھویا، پھر تیسری مرتبہ دھویا، پھر چوتھی مرتبہ جو دھویا، اللہ کے نبی پیچھے سے دیکھ رہے تھے. آپ نے کہا ما ھذا الصرف یا سعد، اے سعد یہ فضول خرچی کیسی ہے؟ 3 مرتبہ دھونا تو 4 مرتبہ جو دھویا یہ فضول خرچی ہو گئی. تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا افی الوضوء الصرف یا رسول اللہ، حضور کے وضو میں بھی فضول خرچی ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی نے جو جواب دیا وہ کیا؟ آپ نے فرمایا کہ اگر ولو کنتا علی نہر جار، اگر تم کسی نہر کے کنارے وضو کر رہے ہو اور چاہے جتنے مرتبہ نہر میں ہاتھ منہ دھو، وہ پانی ضائع نہیں ہوگا، وہ پانی نہر ہی کے اندر آگے بڑھتا چلا جائے گا. آپ نے فرمایا پانی اگرچہ برباد نہیں ہو رہا ہے، پھر بھی ضرورت سے زیادہ اگر استعمال کرو گے تو یہ کیا ہے؟ فضول خرچی ہے. قیامت کے دن جواب دے رہا ہو. تو اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، جب تم نماز کا ارادہ کرو، نماز کے لیے اٹھو، تو پہلا کام کیا ہے؟ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، دھو اپنے چہروں کو. وضو کو شروعات کہاں سے ہوتی؟ چہرے سے؟ ارے ہاتھ سے ہوتی ہے. ہاتھ دھونا وضو میں فرض نہیں ہے، شروع تو کریں گے ہاتھ سے، پھر اس کے بعد کلی، پھر ناک میں پانی. حالانکہ فرض کیا ہے؟ چہرہ دھونا. فرض اعلیٰ ہوتا ہے یا سنت زیادہ بڑی ہوتی ہے؟ فرض ہوتا ہے.
تو فرض شروعات فرض سے ہونا چاہیے نہ کہ سنت سے. ابے وہ چہرہ دھونا فرض ہے، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، ہاتھ دھونا گھٹوں تک، یہ تو سنت ہے. سنت بڑی ہے یا فرض بڑا ہے؟ فرض بڑا ہے. تو فرض پہلے ہونا چاہیے سنت پہلے ہونا چاہیے؟ تو فرض پہلے ہونا ہے. مگر ہم لوگ جب وضو کرتے ہیں تو پہلے چہرہ نہیں دھوتے بلکہ پہلے ہاتھ، کلی، ایسا کیوں؟ اس لیے کہ وضو کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ پاک ہو جائیں. وضو کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ پاک ہو جائیں. اور پاک کاہے سے ہوں گے؟ پانی سے. پانی اگر پاک ہے تو پاک ہوں گے، اگر پانی ہی ناپاک ہے تو بولو تو وضو نہیں ہوگا، پاک نہیں ہوں گے. پانی پاک ہے یا ناپاک پتہ کیسے چلے گا؟ پانی پاک ہے یا ناپاک کہتے پتہ چلے گا؟ کہا کلی کریں گے تو ذائقہ بتائے گا یہ پانی پاک ہے. اور ناک میں جب پانی ڈالیں گے تو ناک بتائے گی یہ پانی ناپاک نہیں ہے، پاک ہے. پہلے ہاتھ دھویا، وضو. تو پہلا فرض کیا ہے؟ اپنے چہروں کو دھو. چہرہ دھونا قرآن نے بتایا، مگر چہرہ کتنا دھویا جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پہ عمل کر کے دکھایا. آپ نے اس کا مطلب بتایا. آپ نے کیا کہا؟ چہرہ جب دھویا کہاں سے؟ سر کے بال جہاں سے اگنا شروع ہوتے ہیں یہاں سے لے کر کے ٹھوڑی کے نیچے تک، اور دائیں طرف دائیں کان سے لے کے بائیں کان تک. یہ جو کان کے بیچ میں، یہ جو بیچ میں بال داڑھی کے سر کے آ رہے ہیں، اس کے بیچ میں جو جگہ ہے کہ یہ بھی دھونا ہے. یہاں بھی پانی پہنچنا ضروری ہے. تو چہرہ کہاں سے کہاں تک؟ پیشانی کے بالوں سے لے کے ٹھوڑی کے نیچے تک، دائیں کان سے لے کے بائیں کان تک. فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ پہلا فرض. وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ اور دھو اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت. کوہنیاں داخل ہے اس میں. دوسرا فرض ہوا. تیسرا فرض وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ اپنے سروں کا مسح کرو. کیا کرو؟ مسح. مسح کسے کہتے ہیں؟ مسح کہتے ہیں بھیگے ہوئے ہاتھ کو پھیر لینا. سر کا مسح، منہ دھو، پیر دھو، ہاتھ دھو، مگر مسح شریعت نے کہا سر پہ مسح کرو، سر نہ دھو. شریعت کا حکم ہے. اگر کہا جاتا ہر وضو میں سر دھو تو سارے لوگ نزلے کے مریض ارے ہوتے نہیں ہوتے. مسح بھیگا ہوا ہاتھ. پھر فرمایا مسح تو کرو، لیکن یہ نہیں بتایا مسح کہاں سے کہاں تک فرض ہے. امام مالک کہتے ہیں پورے سر کا مسح. امام شافعی کہتے ہیں تھوڑے سے بال بھی اگر مسح ہو گیا تو ہو گیا. امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں چوتھائی سر کا مسح فرض ہے. چوتھائی کتنا؟ پیشانی کے برابر. یہ جو متھا ہے اتنا حصہ سر کا جو ہے اس پہ مسح اگر ہو گیا تو فرض ادا ہو جائے گا. پورے سر کا مسح کیا جاتا ہے. کیوں؟ سنت یہی ہے، مگر فرض اتنے میں ادا ہو جائے گا. کیسے پتہ چلا؟ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن میں کہا سر کا مسح کرو. ایک مرتبہ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے پیشاب کیا، پھر آپ نے وضو کیا، پھر آپ نے مسح کیا اپنی ناسیہ کی مقدار، پیشانی کی مقدار. تو حضور نے بتا دیا اس سے کم اگر مسح کرو گے تو مسح نہیں ہوگا، فرض نہیں ادا ہوگا. اور اگر پورا کر لو گے تو کیا کہنا. پھر مسح کرنا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ سر کا مسح فرض ہے. کانوں کا مسح یہ سنت ہے. گردن کا مسح مستحب ہے. یہ سارا وضو کا طریقہ قرآن میں تو لکھا ہوا نہیں ہے، فرائض خالی لکھے ہوئے ہیں. پورے قرآن پر عمل کیسے ہوگا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہوگا، آپ کی مبارک زندگی اور عمل کو دیکھ کر ہوگا. صحابہ نے دیکھا ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور ایک ایک مرتبہ آپ نے کلی کی. ایک مرتبہ ناک میں پانی ڈالا، ایک مرتبہ چہرہ دھویا، ایک مرتبہ ہاتھ دھوئے، پیر دھوئے اور نماز پڑھا دی.
دوبارہ آپ نے وضو کیا تو دو دو مرتبہ دھویا، تیسری مرتبہ آپ نے وضو کیا تو تین تین مرتبہ دھویا۔ یہ تین عمل صحابہ نے دیکھے۔ آپ نے یہ تین عمل کیوں کیے؟ کہا ایک مرتبہ تو دھونا فرض ہے، پانی کم ہے، ایک مرتبہ بھی اگر دھل جائے گا تو نماز پڑھنا جائز ہو جائے گا، دو مرتبہ دھونا اس سے بہتر ہے، اور تین مرتبہ دھونا یہ آخری حد ہے۔ اس سے زیادہ اگر کرو گے یا کم کرو گے تو فرمایا تم نے ظلم کیا، تم نے زیادتی کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پیروں کو دھو گٹوں تک۔ پیروں کو دھونے کے لیے کہا گیا، پوری امت کا مذہب یہی ہے، پیروں کا دھونا فرض ہے۔ رافضیوں کے علاوہ شیعہ وہ کہتے ہیں پیروں پہ مسح کیا جائے گا۔ ہمارے وہاں پوری امت میں مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، پوری دنیا کے مسلمان، تمام صحابہ، تمام تابعین کا مطلب کیا ہے؟ اگر موزے چمڑے کے پہنے ہوئے ہیں مسح ہے، اگر موزے نہیں پہنے ہیں چمڑے کے تو کیا ہے؟ پھر پیروں کا دھونا ضروری ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور جلدی جلدی صحابہ نے وضو کیا، اور پانی بھی کم تھا۔ جلدی سے جو وضو کیا تو آپ نے دیکھا ان کی ایڑیاں سوکھی نظر آ رہی، ایڑیاں۔ تو آپ نے فرمایا وَيْلٌ لِلْعَقَابِ وَيْلٌ لِلْعَقَابِ وَيْلٌ لِلْعَقَابِ، ایڑیوں کے لیے بربادی ہے، تباہی ہے، تباہی ہے، تباہی ہے۔ ایڑیاں سوکھی ہیں مطلب ان کو بھی دھو۔ تو اگر وضو میں اگر مسح کرنا ہوتا تو ایڑیاں سوکھی ہوتی تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ارے ہے یا نہیں؟ معلوم یہ ہوا کہ وضو میں پیروں کو دھونا ضروری ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اور اگر تم جنوبی ہو، یہ تو ہوئی چھوٹی ناپاکی، وضو کر لو۔ اگر بڑی ناپاکی ہے تو خوب پاکی حاصل کرو۔ یہ چار اعضاء دھونے سے بڑی ناپاکی دور نہیں ہوگی۔ پورے جسم کے اوپر جہاں جہاں پانی آسانی سے پہنچ سکتا ہے وہاں تک پانی پہنچانا فرض ہے۔ کس میں؟ جب بڑی ناپاکی ہو، جب نہانا فرض ہو۔ تو نہانے میں کئے فرض ہے؟ وضو میں کئے فرض ہوئے؟ 4۔ نہانا اس سے بڑی پاکی ہے، اس میں کئے فرض ہیں؟ ارے یہ بڑی پاکی ہے تو اس میں زیادہ فرض ہونا چاہیے۔ کتنے ہیں اس میں؟ 3۔ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، پورے جسم پر پانی بہانا، یہ غسل کا فرض ہے۔ اگر کان میں سوراخ ہے، بہت سارے لوگوں کے کان میں سوراخ ہوتا ہے اور وہ آر پار کھلا ہوا ہے، تو اس کان کے سوراخ میں بھی پانی پہنچانا فرض ہے نہانے میں۔ اگر نہیں پہنچے گا تو غسل نہیں ہوگا۔ مائیں اور بہنیں، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، یہ سب نیل پالش لگاتی اور وہ ہوتی ہے واٹر پروف، پانی جلد تک نہیں پہنچتا۔ یہ تراویح کی نماز پڑھیں گی، یہ قرآن کی تلاوت کریں گی، یہ نمازیں پڑھیں گی، جب وضو ہی نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی، قرآن چھونا بھی صحیح نہیں ہوگا۔ کیوں؟ مسائل کا علم نہ ہونے کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ بڑی پاکی۔ ویسے وضو میں کلی کرنا کیا ہے؟ سنت۔ ناک پہ پانی ڈالنا سنت، مگر نہانے میں کلی کرنا فرض ہے۔ ناک میں پانی ڈالنا فرض ہے، آپ بھول گئے، آپ پہ نہانا فرض تھا، آپ نہا کے چلے آئے، بعد میں آپ کو یاد آیا 1 گھنٹے کے بعد ناک میں ہم نے کلی تو نہیں کی، ہم نے ناک میں پانی نہیں ڈالا، تو پورا نہانا لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کلی کر لیجئے اور ناک میں۔ کتنی آسان شریعت ہے، کتنی خوبصورت شریعت ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اور اگر تم جنوبی ہو، تمہارے اوپر غسل فرض ہے، فَطَّهَّرُوا، تو خوب پاکی حاصل کرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ 3 گھر ایسے ہیں جن میں فرشتے نہیں آتے۔
فرشتے نہیں آتے جس میں کتا ہو. کتا گھر کے اندر، باہر گیٹ کے اوپر ہے حفاظت کے لیے، وہ گیٹ ہی تک رہے، اندر نہیں. دوسرے جس میں کسی جاندار کی تصویر ہو، چاہے پیر کی ہو، چاہے فقیر کی ہو، چاہے بزرگ کی ہو، چاہے ولی کی ہو، چاہے براق کی تصویر ہو، جاندار کی تصویر ہے تو فرشتے نہیں آتے. تیسرے وہ آدمی جس پر نہانا فرض ہے مگر وہ نہا نہیں رہا. کتنے لوگ ایسے ہیں جن میں نہانا فرض ہے، سردی ہے نہیں نہا رہے. جو تاخیر کرے، عادت بنا لے، اس گھر میں بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے. فَاتَّحَرُوا، خوب پاکی حاصل کرو. اسی لیے نہانے میں کلی کرنا فرض ہے اور ناک میں پانی ڈالنا فرض ہے. قرآن کہہ رہا فَاتَّحَرُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو اور ڈاکٹر اسلم صاحب نے آپ سے کہہ دیا کہ اگر آپ نے وضو کیا پانی سے یا نہائے تو مرض بڑھ جائے گا. اگر تم بیمار ہو، او علی سفرین، یا تم سفر کی حالت میں ہو اور آپ کے پاس اتنا پانی نہیں ہے کہ جس سے آپ نماز پڑھ سکیں، جس سے آپ نماز پڑھ سکیں. پانی تو ہے مگر اگر ہم پانی سے وضو کر لیں گے تو پیئیں گے کیا؟ آگے پانی نہیں ملے گا. اتنا پانی نہیں جس سے وضو بھی کر سکے. او جاء احدکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی آیا ہو استنجے سے فارغ ہو کر، بڑا استنجا ہو چاہے چھوٹا استنجا ہو. او لامستم النساء، یا تم نے بیویوں کو چھوا ہو، اپنی بیویوں تو بے حجاب ہوئے ہو، شوہر بیوی کا رشتہ قائم کیا ہو تو نہانا فرض ہے. فلم تجدوا ماء، تمہیں پانی نہ ملے، چاہے نہانا فرض ہو چاہے وضو نہ ہو، دونوں صورتوں میں پانی ہے نہیں، یا پانی ہے مگر نقصان دے گا، اجازت نہیں پانی کا استعمال کرنے کی. ڈاکٹر نے کہا ایک قطرہ بھی نہیں پڑنا چاہیے، تو اب کیا کرے؟ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو تم تیمم کر لیا کرو پاک مٹی سے. پاک مٹی کا مطلب یعنی ایسی چیز سے جو مٹی کی جنس سے، زمین کی جنس سے ہے، اس سے تیمم کر سکتے ہیں. گردہ ہونا ضروری نہیں، جو چیز زمین کی جنس سے ہے اس سے آپ تیمم کر سکتے ہیں. زمین کی جنس کا مطلب جو گلانے سے نہ گلے اور جلانے سے نہ جلے، ہر ایسی چیز سے آپ تیمم کر سکتے ہیں. تیمم کرنے کا ایک بہت آسان طریقہ ہے کہ مٹی کا ڈھیلا کہاں سے لائیں، یہ کہاں سے لائے، بیمار ہے آدمی، ہو جاتے گھر میں لوگ ایسے، یعنی کمہار کے وہاں سے ایک چھوٹا سا پیالہ لے لیا آپ نے، ایسا پیالہ جو آوے سے نکلا ہے ابھی، اور اس کے اوپر اس نے روغن نہیں کیا. اس پہ روغن کیا جاتا نا، قلعی کی جاتی ہے نا، قلعی نہیں کی، آوے سے نکلا ہے، وہ کچا ہے، پکا ہوا ہے، آوے سے نکلا ہے، اس کے اوپر روغن نہیں کیا گیا، کلر نہیں چڑھایا گیا. وہ پیالہ سرہانے رکھ لیا. جب کبھی تیمم کی ضرورت پیش آئی تو اسی پہ ایک مرتبہ ہاتھ یوں رکھا، اور اس کے بعد اگر زیادہ گرد و غبار آ گئی تو پھونک دیا تاکہ بابا نہ بن جائے، اور پورے چہرے پہ مل لیا. دوبارہ پھر آپ نے ہاتھ رکھا، اور اس کے بعد یہ جو 3 انگلیاں ہیں نیچے والی، ان کو ان انگلیوں کے نیچے رکھا ایسے اور یوں کیا، اور یہ 2 جو باقی بچی تھی ان کو ایسے کر لیا، اس ہاتھ سے ایسے کیا اور ایسے کر لیا. تیمم ہو گیا. غسل میں 4 فرض تھے. تیمم غسل کے لیے بھی ہوتا ہے اور تیمم وضو کی جگہ پہ بھی ہوتا ہے، مگر دونوں کا تیمم ایک ہی طرح ہے. تیمم اللہ نے کیوں رکھا؟ چھوٹ دینے کے لیے. تو اللہ نے کتنی چھوٹ دی؟ مسا تو غائب ہی کر دیا، اور پیر میں گرد و غبار ویسے بھی لگا رہتا ہے تو پیروں پہ بھی ضرورت نہیں ہے. اب صرف کیا ہے؟ چہرہ اور دونوں ہاتھ. ایک صاحب کو حضرت تھانوی نے لکھا، ایک لیڈر صاحب تھے، اور انہوں نے سوچا الیکشن کا زمانہ ہے، اگر نماز پڑھیں گے تو فرق پڑے گا لوگوں کو اوپر، لہذا انہوں نے نماز پڑھی، مگر ان کو مسئلے تو پتہ نہیں تھے. کہلے وہ گاڑی روکی اور وہاں پہ پانی تھا نہیں، تو ان کا بھائی تیمم کر کے نماز پڑھیں. تو جب تیمم کرنے لگے تو انہوں نے ایک مٹھی منہ میں ڈالی، سارے لوگ ہنس پڑے.
اتنے بڑے لیڈر ہو گئے یہ بھی نہیں پتا ہے کہ تیمم کرنے کا طریقہ منہ کے اندر مٹی کلی کی جگہ پہ ڈال لیں. مسائل سیکھ لو, مسائل کا علم ہونا چاہیے. فرمایا فتیمموا صعیدا طیبا, تو ارادہ کرو پاک مٹی کا. کیسے؟ فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ, تو مل لو چہرے کو اور ہاتھوں کو اس سے. کس سے؟ مٹی کی جنس سے. جو چیز مٹی کی جنس سے ہے, یعنی پتھر بھی ہے, چونا گل جاتا ہے, لکڑی جل جاتی ہے, جو جلانے سے جل جائے گلانے سے گل جائے اس سے تیمم نہیں ہوگا. باقی ہر چیز سے تیمم ہو جائے گا, چاہے اس کے اوپر گرد و غبار ہو چاہے گرد و غبار نہ ہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج, یہ اللہ نے تمہیں چھوٹ دی کیوں؟ اللہ نہیں چاہتا کہ تمہیں مشقت میں مبتلا کرے, اس لیے پانی نہیں استعمال کر سکتے, تیمم کی اجازت دے دی. اور تیمم میں بھی کتنی چھوٹ دے دی؟ صرف چہرہ اور وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ, لیکن اللہ یہ چاہتا تمہیں پاک کر دے. اور تیمم بھی اس امت کی خصوصیت ہے. شب قدر جو رمضان میں آ رہی ہے اللہ نے کسی نبی کی امت کو نہیں عطا کی. تیمم بھی اللہ نے کسی نبی کی امت کو عطا نہیں کیا. لِيُطَهِّرَكُمْ, تاکہ تمہیں پاک کر دے. وَلْيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ, اور تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کو تمہارے اوپر پورا کر دے. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, تاکہ تم شکر ادا کرو. کیا مذہب اللہ نے عطا فرمایا, کیا نعمتیں اللہ نے دی ہیں. پاکی کی بھی بتا دیا, پاکی کا طریقہ بھی بتا دیا, چھوٹ بھی دے دی, تیمم بھی بتا دیا, تو اس پر شکر ادا کرے. حضرت بلال نے اس کو حقیقت کو سمجھا. تیمم کتنی بڑی نعمت ہے, وضو کتنی بڑی نعمت ہے. بلال سمجھ گئے اللہ کا رہا شکر ادا کرو. تو حضرت بلال کیا کرتے تھے, جب کبھی وضو کرتے تھے تو وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے تھے حضرت بلال, شکر ادا کرنے کے لیے. یہ اتنی بڑی نعمت اللہ نے عطا فرمائی. اس امت کی خصوصیت تیمم بھی ہے, اس امت کی خصوصیت شب قدر بھی ہے, اور اس امت کی ایک اور خصوصیت ہے, وہ قیامت میں ظاہر ہوگی. وہ کسی نبی کو نہیں ملے گی. وہ کیا خصوصیت ہے؟ ہر نبی کی امت پر نماز فرض, ہر نبی کی امت پر نماز فرض, اور نماز سے پہلے وضو فرض. وضو ہر نبی کی امت نے کیا, مگر قیامت کے دن وضو کرنے کی وجہ سے ہاتھ پیر کسی نبی کی امت کے چمکیں گے نہیں, صرف اللہ کے نبی کی امت کے ہاتھ پیر چمکیں گے, اور حضور اسی سے اپنی امت کو پہچانیں گے. اللہ نے کتنی بڑی نعمتیں دی ہیں. تو بلال حبشی شکر ادا کرتے تھے. کیسے؟ جب کہ انہوں نے وضو کیا 2 رکعت نماز پڑھی. ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بلال کیا بات ہے, میں نے جنت میں دیکھا کہ تم میرے آگے آگے چل رہے ہو, تمہارے چلنے کی آواز میں نے سنی ہے. بلال کیا عمل کرتے ہو تم ایسا؟ حضرت بلال نے کہا حضور اور تو میرے پاس کچھ نہیں ہے, ہاں اتنا ضرور ہے جب کبھی میں وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں. آپ نے فرمایا عمل کرتے رہو, شاید یہی وہ عمل ہے جو اللہ کے وہاں اتنا پسند آیا کہ اللہ نے تمہیں جنت بھی عطا فرما دی, اور تم جنت میں ٹہلتے ہوئے تمہیں محسوس کر لیا میں نے. اللہ تعالیٰ ان گزارشات کو قبول فرمائے, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اکبر. رمضان المبارک میں درس کا سلسلہ موقوف رہے گا. یہ آخری رمضان بالکل قریب ہے, اس سال کے رمضان سے پہلے کا یہ آخری درس. 27 فروری بروز جمعرات بعد نماز عشاء جلسہ استقبال ماہ رمضان منعقد کیا گیا ہے. اس پہ مولانا عبدالعلی صاحب اور مولانا عبدالباری صاحب کا بیان ہوگا رسولی مسجد میں. اسی مسجد میں 27 فروری کو جمعرات کے دن عشاء کی نماز کے بعد. قدیر النساء کی طبیعت خراب ہے, اسپتال میں ایڈمٹ ہے. محمد عرفان کلو کی طبیعت خراب ہے, آنکھ میں تکلیف ہے. حاجی معین صاحب کے اہلیہ بیمار ہیں. عبید کے والد کا انتقال ہو گیا, انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہ مغفرت فرمائے. محمد نسیم کی طبیعت خراب ہے. محمد آراف کے والدین اور بہن بیمار ہیں. برکات اللہ کی طبیعت خراب ہے اور منہ میں بہت تکلیف ہے. افضال کی طبیعت خراب ہے. کشف بیمار ہیں, اور بہت سارے اللہ کے بندے اور بندیاں بیمار ہیں.
سب کے لیے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم۔ اے اللہ ہم سب کے حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، نفس و شیطان کے دھوکے سے، برے کاموں سے، بری باتوں سے اے اللہ ایک ایک امتی کی حفاظت فرما، رحمت والے، جنت والے، مغفرت والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس شعبان کے مہینے میں برکتیں عطا فرما اور ہم سب کی زندگیوں کو اے اللہ رمضان تک دراز فرما دے۔ اے اللہ رمضان کی برکتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما، سارے عالم میں ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے، اپنے دین کی خدمت کے لیے ہم سب کو قبول فرما لے۔ اے اللہ فلسطین کے، ملک شام کے اور پوری دنیا کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ جہاں کہیں تیرے بندے پریشان حال غیب سے ان کی مدد فرما، جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو حاجت مند ہیں اللہ ان کی حاجتوں کو پورا فرما، جن کو رشتوں کی طلب ہے اچھے رشتے عطا فرما دے، جن کے رشتے طے ہو چکے عافیت کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچا دے۔ اے اللہ جو شادی شدہ ہے مگر اولاد سے محروم ہے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جو اولاد کی طرف سے فکر مند ہے ان کی فکروں کو دور فرما۔ اے مالک جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا ان کا ہم پر حق ہے یا وہ ہم سے امید رکھتے ہیں ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما، ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔